مسجد زرار۔ اس مسجد کو منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں بنایا تھا، کیونکہ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد حسد میں مبتلا کچھ منافقین اپنے لیے ایک مرکز کی تعمیر چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم بھی ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں جس میں نماز پڑھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز میں حاضر نہ ہوں گے۔ وہ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم بیماروں، بوڑھوں اور رات کو نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک مسجد قبیلہ بنی سالم میں بنائیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو ان لوگوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری تمنا ہے کہ حضور ہماری مسجد میں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمارے واسطے برکت کا سبب ہو۔ اس وقت حضرت رسول خدا تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پابہ رکاب ہوں، جب اس سفر سے واپس ہوں گا تو انشاءاللہ آؤں گا۔ غرض جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو پھر ان لوگوں نے اپنی اسی خواہش کا اعادہ کیا۔ اس وقت خداوند عالم نے مسجد کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی اور کفر اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نیز ان لوگوں کی کمین گاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ارادے فقط نیک تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان منافقوں کی بنائی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ ہرگز اس مسجد میں نماز کے لیے مت کھڑے ہونا، لیکن وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر اول روز سے رکھی گئی ہے، وہ زیادہ سزاوار ہے اس کے لیے کہ اس میں نماز ادا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ اپنے تئیں پاک رکھیں، اور خدا پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا جو شخص اپنے امور دین کی بنیاد خدا کی ڈر اور خوف اور اس کی خوشنودی کی طلبگاری کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنے امور دین کی بنیاد دریا کے ایسے کنارے پر رکھتا ہے جس کے نیچے کے حصے کو پانی نے کاٹ کر خالی کر دیا ہو اور گرنے کے قریب ہو، تو وہ زمین اپنی عمارت کے ساتھ جو اس پر تعمیر کی گئی ہو جہنم کی آگ میں گر جائے گی، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہمیشہ شک و نفاق کے سبب جو ان کے دلوں میں ہے عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے قلوب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور خدا ان کے مکر و فریب اور ان کے گفتار و کردار سے بخوبی واقف اور حکیم ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زرار کے متعلق حکم دیا کہ اسے مسمار کر کے آگ لگا دی جائے۔